السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج اس اہم ترین فیصلے کی سماعت مکمل کر لی اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جسے پاکستان کے سیاسی مستقبل کو اب طے کرنا ہے۔ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ کل جب سپریم کورٹ اس پورے معاملے کا فیصلہ سنائے گی تو اس سے طے ہوگا اور اندازہ ہو سکے گا کہ پاکستان آئندہ دنوں میں آئین کی بالادستی کے ساتھ اپنے سیاسی مستقبل اور جمہوری مستقبل کی طرف گامزن رہے گا یا پھر ایک مقتدر اشرافیہ آپسی رسہ کشی، باہمی چپقلش اور ذاتی مفادات کی جنگ کی اس کھینچا تانی میں پاکستان کے سیاسی مستقبل کو داؤ پر لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان ہمیشہ اندیشوں اور وسوسوں کے گرداب میں رہے گا۔ آج کی سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے اس اہم ترین فیصلے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے جس دباؤ کا سامنا کیا اور جس تہدار دباؤ کا سامنا کیا اس کا اگر ایک جائزہ لے لیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے کس طرح کے پاپڑ بیلے گئے، کس طرح کی سازشی حکمت عملی کار فرما رہی اور کس طرح کے کھیل رچائے گئے تو ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ یہ معاملہ کتنا اہم اور آئندہ دنوں کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر اندرونی اور بیرونی دباؤ تھا۔ ایک طرف چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم اس 3 رکنی بینچ پر جس کے 2 معزز ارکان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر ہیں، ان پر اپنے ہی ساتھی ججز کا دباؤ تھا جو انہیں مختلف معاملات میں ایسے اقدامات کے ذریعے ایک طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ جو سپریم کورٹ کی حالیہ سماعت سے متعلق تھا یا حالیہ فیصلے سے متعلق تھا وہ سیبوتاژ ہو۔ اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس پورے معاملے سے کھیلتے ہوئے اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے ناگزیر فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہوئے معزز ججز حضرات کا جو رویہ تھا وہ دراصل آئین کی بالادستی کی آڑ میں تھا۔ اس کو ایک انتہائی تقدیس دی گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ معزز جج حضرات کی جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک چھوی تھی اس چھوی کا استعمال جیسے اسی کیس کے لیے کیا جانا مقصود تھا۔ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس بینچ کی سماعت کے مکمل ہوتے ہی دراصل کچھ ججز حضرات کے حوالے سے جو اہم ترین آرا تھی اور ان کے حوالے سے جو ایک طرح سے تقدیس پر مبنی جذبات تھے، ان کے احترام پر مبنی جذبات تھے، وہ بھی کافور اور معدوم ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے بینچ پر جو اندرونی دباؤ تھا اس میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ ججز حضرات نے دراصل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سو موٹو پاور کے حوالے سے از خود نوٹس لینے کے اختیار کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھا دیے تھے اور ایک فیصلہ جو دراصل غیر متعلق موضوع پر تھا اس میں یہ دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس سے متعلق جتنی بھی سماعت ہیں، جتنے بھی مقدمات ہیں وہ کالعدم کر دیے جائیں یا اس کو ختم کر دیا جائے یا اس پر مزید سماعتیں نہ ہوں۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عدالت کے سب سے بڑے سربراہ کے خلاف دراصل اسی معزز عدالت کے باقی ججز کا اس طرح فیصلہ آنا یوں بظاہر اگر ان کا اختیار بھی ہو تو دیکھنے میں ہی کچھ معیوب سا، کچھ مشتبہ سا لگتا ہے، مگر ایسا ہوا۔ اب اس میں خاص بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس سے متعلق جو فیصلہ آیا تھا وہ فیصلہ اگرچہ محفوظ تو 15 مارچ کو ہو گیا تھا مگر 15 دن اس کو التوا میں رکھا گیا، اور جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آئین کے بنیادی مطالبے کی روح کے مطابق کچھ درخواستوں پر جب سماعت کرتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن
اپنے طور پر الیکشن کی تاریخ کو التوا میں ڈال سکتے ہیں یا ایک لمبی مدت کے لیے دے سکتے ہیں جس میں آئین کا بنیادی مطالبہ مجروح ہو، تو عین اس وقت سپریم کورٹ کے ان معزز ججز صاحبان نے 15 دن تاخیر کے شکار اس فیصلے کو پبلک کر دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا مقصد اس بینچ پر اثر انداز ہونا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بینچ جو کیس سماعت کر رہا تھا یہ از خود نوٹس سے متعلق کیس نہیں تھا، اس پر تحریک انصاف مدعی تھی، لہٰذا یہ از خود نوٹس سے متعلق کیس نہ ہونے کے باوجود یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس آئینی اختیار سے متعلق نہ ہونے کے باوجود اس فیصلے کے ذریعے ایک ایسا ماحول بنایا گیا، اور یہ ماحول پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے بنایا کہ گویا یہ سماعت بھی از خود نوٹس کیس سے متعلق سماعت ہے۔ افسوسناک عمل یہ ہے کہ یہ اندرونی اور بیرونی دباؤ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ پر شروع سے آخر تک رہا، اور اگر آپ سپریم کورٹ کے اندر اور بیرون میں یعنی سیاسی حکومت کے مختلف اقدامات کا آپسی تعلق بنائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ایک آرگینک ریلیشن ہے، گویا ایک نامیاتی تعلق ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہ معاملہ شروع سے آخر تک بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، اگرچہ ایسا نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اس تعلق کو آپ اقدامات کے تواتر میں اور اقدامات کو ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا جب چیف جسٹس اس کیس کی سماعت کر رہے تھے تو ادھر سے از خود نوٹس کیس سے متعلق ایک فیصلہ آ گیا، ادھر سے حکومت نے اس معاملے کا دھڈورا پیٹنا شروع کیا کہ ججز آپس میں تقسیم ہیں اور ایک فل کورٹ بینچ ہونی چاہیے، مگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ واضح کیا کہ ایسی کوئی بائنڈنگ ہم پر عائد نہیں ہوتی، ایسی کوئی بائنڈنگ ہم پر نہیں ہے کہ ہم کسی معاملے میں مطالبے پر فل بینچ بنائیں۔ چنانچہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایسی ہر کوشش کو، ایسے ہر دباؤ کو مسترد کر دیا۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے اس تعلق کی ایک مثال تو آج ہی ہمیں ملتی ہے کہ آج جب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور کل جب اس کا فیصلہ سنائے جانے کا اعلان ہوا تو ہم نے دیکھا کہ شام کے سائے ابھی گہرے نہیں ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے رجسٹرار کی حیثیت سے متعلق سوال کرتے ہوئے ایک خط جو ہے وہ لکھ دیا، اور اس خط میں یہ کہا کہ ہمارے فیصلے کو کالعدم کرنے والے رجسٹرار کون ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی رجسٹرار کی برطرفی کا بھی اس خط میں اظہار کر دیا گیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندرونی ماحول سے ابھی یہ خط برآمد ہی ہوا تھا کہ ادھر سے ہمیں ایک اطلاع یہ ملی کہ وزیر اعظم نے ایک ہنگامی وفاقی کابینہ کا اجلاس رات 8 بجے طلب کر لیا ہے۔ رات 8 بجے وفاقی کابینہ کے اس ہنگامی اجلاس کی کوئی تک نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت 11 اپریل کو قائم ہوئی تھی، آج 3 اپریل ہے، ابھی 1 سال مکمل ہونے میں 8 دن باقی ہیں، مگر اس پورے 1 سال میں وفاقی کابینہ کا کوئی اجلاس اس طرح ہنگامی طور پر نہیں بلایا گیا۔ آپ دیکھیے ملک کے معاملات اور حالات کیا ہیں، مگر کبھی بھی وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ان معاملات پر نہیں بلایا گیا۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے سخت ترین حالات ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں، یہی حکومت اسی سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کے التوا کے لیے جو بہانہ بنا رہی ہے اس میں یہی سیکیورٹی کے معاملات بھی شامل ہیں، مگر کبھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا کوئی ہنگامی اجلاس اس پورے سال میں ایک دفعہ بھی رات 8 بجے نہیں بلایا۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے معاشی حالات کتنے دگرگوں ہیں، راشن کی تقسیم اور آٹے کی قطاروں میں لپکتے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھیں، اور پھر آٹے کی بوریوں کو چھینتے ہوئے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں۔ اب تک 30 لوگ اس کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس حساس ترین معاملے پر بھی اور پاکستان کے دگرگوں معاشی حالات پر بھی ایک بھی ہنگامی وفاقی کابینہ کا اجلاس
कम से कम रात 8 बजे नहीं बुलाया। इसी तरह हम देखते हैं कि आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF ने हमें बांध कर रख दिया है। IMF की शराइत दर शराइत ने मौजूदा हुकूमत के लिए हिलना जुलना भी दुश्वार बना दिया है, मगर वफाकी काबीना की कोई हसासियत इस मामले में भी नहीं है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की इन शराइत पर भी अभी तक कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया। अगर हंगामी इजलास बुलाया गया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख़त के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले पर बुलाया और आप देखिए कि इस ख़त के फ़ौरन बाद आनन फानन वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार को वापसी की रजामंदी ज़ाहिर कर दी और मंजूरी दी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुला लिया जाए। ये अंदरूनी और बैरूनी दबाव की एक ताल्लुक़ और तालमेल की ऐसी कहानी है कि जिस पर हम कोई रायज़नी नहीं कर रहे, मगर ये दिखाई देती है, ये नज़र आती है, ये नज़र बज़ाहिर है, ये बिल्कुल सामने है, ये अयां और उर्या है। अफसोसनाक अमर यह है कि पाकिस्तान की मुक़्तदर अशराफिया इस खेल को खेलते हुए अपनी बरहंगी को भी देखने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यह भी अंदाज़ा नहीं है कि इस पर राय कितनी खुलेआम बन रही है, लोग क्या तबसरे कर रहे हैं और ये खेल किस बुरी तरह बेनकाब हालत में है। यूं अगर आप एक जायज़ा लें और निकात की शक्ल में अगर देखने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दबाव ये था कि जस्टिस मज़ाइन नकवी के ख़िलाफ़ एक महाज़ खुला हुआ था और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इन 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को मुख्तलिफ़ हवालों से रगीदा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के हवाले से सवालात उठा दिए गए थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच की तरकीब में, बेंच की बनावट में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पैदा कर दिए गए थे। ये वो अंदरूनी दबाव था जो मुसलसल इस बेंच पर रहा और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर रहा। दूसरी तरफ आप हुकूमत का वो रवैया देखें जो सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए उन्होंने मुसलसल कई दिनों से इख्तियार कर रखा था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बाइकआउट के ऐलानात होते रहे और ये काम नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मीडिया के सामने बराह रास्त आने से कतरा रहे थे, मगर इस मामले में वो बराह रास्त सामने आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का बाइकआउट कर दिया जाए। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनके ज़रिए भी इस बात का इजहार कराया गया और उन्होंने भी कहा कि इस बेंच का बाइकआउट कर दिया जाए। ये वो रद्द-ए-अमल था जो एक तरफ PDM की इस इत्तेहादी हुकूमत के असल कारीगरों की ज़बान से जारी हो रहा था और इसी के साथ साथ वफाकी हुकूमत अपनी अलग इजलास वफाकी काबीना का बुला रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ़ बयानात से इस तपिश में इजाफ़ा कर रहे थे। इसी तरह वज़ीर दाखिला राना सनाल्लाह साहब ने ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस मुअज़्ज़ज़ जजेस 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। गोया वो ये एक दबाव डाल रहे थे कि इन तीनों जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आ सकते हैं और राना सनाल्लाह साहब के इसी बयान के तनाजुर में आज का एक रेफरेंस जस्टिस मज़ाइन नकवी के ख़िलाफ़ आ भी गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल हुकूमती मुख्तलिफ़ हलकों और इसमें शामिल इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं की तरफ से मुसलसल मुतवातर आते रहे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर जो अंदरूनी और बैरूनी दबाव थे उसका एक उमूमी अहवाल मैंने आपके सामने बयान किया। साथ ही आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक और बयान की तरफ तवज्जो दें जो आम तौर पर 11 अप्रैल से अपनी हुकूमत कायम होने के बाद अब तक 1100 दफ़ा कह चुके हैं और मुसलसल कहते रहते हैं। मसलन वो अक्सर कहते हैं कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मगर आज सुप्रीम कोर्ट का अहवाल जानते हुए हमें यह अंदाज़ा हुआ कि ये भी एक लिप सर्विस है, ये भी एक ज़बानी कलामी दावा है। अमलन अपनी सियासत बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम 13 रुकनी जमातों की इस इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए रियासत की साख और रियासत को ही दाव पर लगा दिया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा हुकूमत के मौक़िफ़ के अहवाल जानें
اور فائنینس کی طرف سے یعنی وزارت خزانہ کی طرف سے اور وزارت دفاع کی طرف سے جو موقف اختیار کیے گئے ہیں اس موقف کی تہداریوں کو ٹٹولیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت از خود صرف انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے، صرف اس انتخابات سے بچنے کے لیے ملک کے حالات کو کتنا دگرگوں ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پر انتخابات کرانا ممکن نہیں، یہ ملک امن و امان کے حوالے سے اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ یہاں پر انتخابات کا ایک جمہوری عمل کرانا ممکن نہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ انتخابات کرانا یہاں پر اس لیے محال ہے کہ ہماری جیبوں میں چند ارب روپے بھی موجود نہیں رہے، پاکستان کا قومی خزانہ چند ارب روپوں کی سکت بھی نہیں رکھتا، معاشی طور پر ایسا ملک اور دفاعی طور پر اتنا کمزور ملک۔ خود حکومت یہ بیان کر رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ اگر 58(2)B کا وہ اختیار آئین میں ابھی بھی موجود ہوتا جس میں صدر حکومت کو چلتا کر سکتے تھے، اور 90 کی دہائی کی وہ سیاست بھی زندہ ہوتی اور وہی صدور موجود ہوتے جو غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری کی روح رکھتے ہیں، اور وہ حکومتوں کو جس طرح چلتا کر دیتے تھے اور اس کے لیے جو دلائل دیتے تھے، ایسے ہی اگر ماحول پاکستان میں آج ہوتا تو پاکستان کے کسی بھی صدر کو اس حکومت کی چھٹی کرتے ہوئے اپنی کوئی تقریر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سپریم کورٹ میں آج وفاقی حکومت کی طرف سے موجودہ اپنی ہی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو انہوں نے خزانہ اور دفاع کی وزارتوں سے رپورٹیں جمع کرائی ہے، وہ رپورٹیں ہی عوام کے سامنے لے آتے تو اس حکومت کی ناکامی پر وہ کافی ہوتی اور وہ کفایت کرتی ہے ایک حکومت کی چھٹی کے لیے۔ لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ بھی چونکہ اس کھیل سے ایک نامیاتی تعلق رکھتے ہیں اور اس کھیل میں شریک ہیں، لہٰذا وہ بنیادی نوعیت کے سوالات نہیں اٹھاتے۔ وہ یہ پہلو بھی بیان کرنے سے کتراتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے ہی چہرے کو بگاڑ رہی ہے، موجودہ حکومت خود ہی خودکشی کر رہی ہے، موجودہ حکومت اپنا گلا خود گھونٹ رہی ہے، اپنی کارکردگی پر اپنے ہی خلاف سوالات کھڑے کر رہی ہے، اور ان کا مقدمہ عمران خان کے خلاف نہیں، سپریم کورٹ میں موجودہ بینچ کے خلاف نہیں، ان کا مقدمہ خود اپنے ہی خلاف بنتا ہے۔ اگر خزانہ اور دفاع کی وزارتوں سے آئے ہوئے ان جوابات کو دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اپنے ہی الفاظ میں ناکامی کا اپنا ہی ثبوت پیش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ کے گرد جو حالات بنے گئے تھے، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر، سپریم کورٹ کے اندر ہی کچھ معزز ججز صاحبان کے ذریعے اور باہر حکومتوں کے ذریعے اور 13 جماعتی اتحادی حکومت کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ذریعے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے، وہ تو خیر سپریم کورٹ کے بینچ پر اثر انداز ہونے کے لیے تھے، لیکن آج کا دن جب یہ سماعت مکمل ہوئی تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا کنڈکٹ بھی واضح ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے ان حالات کا، اس رد عمل کا اور اس دباؤ کا کوئی اثر نہیں لیا۔ آج جب یہ سماعت شروع ہوئی اور اپنے اختتام کو پہنچی اور انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تو جو چیزیں نظر آئی وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے تینوں معزز ججز صاحبان کا انداز ہرگز دفاعی نہیں تھا۔ وہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ اب آج جو سماعت ہوگی اس میں بیٹھے ہوئے ججز دبے دبے اور سہمے سہمے ہوئے ہوں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر تینوں ججز صاحبان کا رویہ انتہائی پر اعتماد تھا۔ تینوں ججز انتہائی اعتماد کے ساتھ سوالات کر رہے تھے اور انہوں نے ان جماعتوں کے موقف کو سننے سے انکار کر دیا جو اخبارات میں بائیکاٹ کا اعلان کر چکے تھے۔ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنا مرن جانے برنج والا رویہ ترک کیا اور انہوں نے اپنی سخت گیری دکھائی۔ جو ان کا آئینی اختیار تھا اس آئینی اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ان وکلا کو یہ موقف کو سننے سے ہی انکار کر دیا جنہوں نے بار بار اخبارات میں یہ بیانات دیے تھے کہ وہ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ بائیکاٹ کا اعلان کر چکے ہیں تو ہم آپ کو کیوں سنیں، اور اس طرح اس سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنی پوزیشن کا جو استحکام تھا، اپنی پوزیشن کا جو تیقن تھا اور اپنی پوزیشن کے پر جو ان کو اعتماد ہونا چاہیے تھا وہ
पूरी तरह दिखाया, वो पूरी तरह इस पूरी समात में जलवा गर रहा। हर देखने वाली आँख ने और हर सुनने वाले कान ने ये महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइन की पूरी कुव्वत के साथ बरूए कार है और उन्होंने किसी किस्म के दबाव को कबूल करने से सिरे से ही इनकार कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज हुआ। कल का सूरज जब तुलू होगा तो एक नए फैसले के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच फैसला सुनाएगा। ये फैसला पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल तय करेगा और ये तयन होगा कि पाकिस्तान में सियासी रस्साकशी के इस माहौल में बालादस्ती आइन को हासिल है या मुक़्तदर अशराफिया के घिनौने खेल को। बालादस्ती दरअसल पर्दे के पीछे और तारीकियों में काम करने वाली कुव्वतों की है या जमहूरियत का ख्वाब देखने वाले और आदर्श के लिए जीने मरने वाले लोगों की। बालादस्ती इसको हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम का बोलबाला हो और खल्क़ खुदा राज करे, या बालादस्ती उन कुव्वतों को हासिल होगी जो हशरातुल अर्ज़ की तरह साजिशों में रेंगते हैं और तारीकियों में काले पत्थरों के नीचे बैठकर काले और सियाह कारनामों के ज़रिए पाकिस्तान पर हमेशा मुसल्लत रहने की साजिशें करते हैं। ये खेल कल वाज़ेह होगा। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या तो हम सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ पेशकदमी कर रहे होंगे या फिर एक दफ़ा फिर हम पसपाई की राह ले रहे होंगे। कल के फैसले के बाद या तो हमारी उम्मीदों की खेती शादाब होगी या फिर मायूसी की काली रात फिर तीरातर हो जाएगी। बज़ाहिर ये लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल की तारीख़ पर इसार नहीं करती तो फिर अक्टूबर की भी तारीख़ नहीं होगी। बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम हुकूमती रवैये से वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्टूबर से पहले की कोई तारीख़ अगर दी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच के फ़ैसले को मुतनाज़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पर अमल दरामद को मुश्किल से मुश्किल तर बनाएंगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।